بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين. زنا کرنے والا مرد نکاح کرتا ہے زانیہ عورت کے ساتھ یا مشرکہ عورت کے ساتھ، اور زانیہ عورت کے اس کے ساتھ زنا کرنے والا مرد یا شرک کرنے والا مرد نکاح کرے گا، اور مومنوں پر یہ حرام ہے. اس آیت کریمہ میں جیسے کہ کل بھی گفتگو ہوئی کہ زانی مرد ان کی رغبت زانیہ کی طرف ہوگی، اپنے جیسا جو ہو وہ اس کو پسند آئے گا. جیسے کہ حکایت میں آتا ہے کہ ایک آدمی اس کی کمر تھوڑی سی جھک گئی تھی، تو کسی نے اس کو پوچھا کہ کیا تو یہ پسند کرے گا کہ تیری کمر اچھی ہو جائے یا تمام لوگوں کی کمر تیرے جیسے ٹیڑھی ہو جائے؟ اس نے کہا ہاں میں یہی پسند کرتا ہوں کہ تمام لوگوں کی کمر میری طرح ٹیڑھی ہو جائے، کیونکہ انہوں نے جو میرا مذاق اڑایا میں ان کو دیکھ کر کے اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر لوں. تو اس لیے ابڑا آدمی جس کی پشت جھک گئی ہے وہ یہ پسند کرے گا کہ تمام لوگوں کو ایسا ہو جائے. اسی طریقے سے جو زنا کرنے والا آدمی ہے اس کو پاک دامن عورت اچھی نہیں لگے گی، بلکہ اس کو اچھا یہی لگے گا کہ میرے جیسی ہی وہ بھی زنا کار ہو. اسی طریقے سے زنا کار عورت سے نکاح کرنے والا یا تو زانی ہوگا یا مشرک ہوگا، کیونکہ زانیہ عورت سے کون نکاح کرے گا؟ کوئی بھی عفیف اور پاک دامن اس سے نکاح کرنے کو پسند نہیں کرے گا. تو یا تو وہ زنا کرنے والا ہوگا اسی کی طرح، یا اس سے بھی بڑھ کر کے وہ شرک کرنے والا مشرک اور غیر مسلم اسی کو وہ پسند کرے گا. تو یہ ایک ضابطہ بتلایا ہے. تجربہ اور مشاہدہ یہ ہے کہ جنس کی جانب مائل ہوتی ہے، ورنہ اگر کوئی پاک دامن آدمی بھی زانیہ عورت سے نکاح کرے تو وہ نکاح شرعاً ہو جاتا ہے، اور زانیہ عورت بھی پاک دامن مرد سے نکاح کرے تو وہ نکاح ہو جاتا ہے. لیکن اگر پاک دامن آدمی زانیہ عورت سے نکاح کرتا ہے اور اس کے اوپر کوئی اشکال بھی نہیں کرتا، اس کو روکتا بھی نہیں ہے، تو یہ اس کا نہ روکنا یہ حرام ہے کہ تم نے ایک مرتبہ بھلے زانیہ عورت کے ساتھ نکاح کر لیا لیکن اب تمہارے نکاح میں آئے تو تم ان کو روکو، ان کے اوپر دباؤ کہ وہ کسی طریقے سے زنا کرنا بند کر دے. اسی طریقے سے پاک دامن عورت اگر اس نے زانی سے نکاح کر لیا تو اس کو بھی چاہیے کہ اب جتنا ہو سکے اتنا اپنے شوہر کو روکے کہ یہ کام نہ کرو. ورنہ اگر راضی ہے، زانیہ عورت راضی ہو گئی، پاک دامن مرد زانیہ عورت سے راضی ہو گیا، اسی طریقے سے پاک دامن عورت زانی مرد پر راضی ہو گئی اور اس کے اوپر روک ٹوک بھی نہیں کرتی تو یہ اس کا فعل حرام ہوگا، کیونکہ مومن حرام کو پسند نہیں کرتا. اسی لیے آیت کے اخیر میں بتلایا وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، مومنوں پر یہ حرام ہے. اب یہ سے کیا مراد ہے؟ تو آگے ذکر ہوا کہ زانیہ عورت سے یا مشرکہ عورت سے نکاح کرے گا، اور زانیہ یا تو زانی مرد سے یا مشرک مرد سے نکاح کرے گی تو یہ حرام ہے، یعنی زنا یہ حرام ہے. اور ظاہری بات ہے کہ زنا تمام شریعتوں کے اندر حرام ہے، اور ہماری شریعت میں تو اس کی زیادہ تاکید آئی ہے. لہذا وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سے یہ مراد لے کہ زنا حرام ہے تو کوئی اشکال ہی نہیں ہے. اور اگر اس سے مراد یہ ہو کہ زانی کا نکاح کرنا زانیہ عورت سے، یا زانیہ عورت کا زانی مرد سے نکاح کرنا یہ حرام ہے، تو اس کی تعویل یہ ہوگی کہ زانی مرد زانیہ عورت سے نکاح کرے اور پھر اس کے زنا پر راضی ہو
تو یہ راضی ہونا اس کا حرام ہے. کوئی بھی اپنی بیوی زانیہ ہو اور اس کے اوپر رضامندی اختیار کرے تو یہ آدمی گنہگار ہے، حرام فعل کو کرنے والا ہے. اسی طریقے سے پاک دامن عورت نے زانی سے نکاح کر لیا لیکن اب اس سے وہ نفرت کرتا ہے تو برابر ہے، لیکن نفرت نہ کرے، اس کے زنا پر راضی ہو، تو ایسی صورت میں یہ زنا پر راضی ہونا حرام ہے اور کسی طریقے سے یہ مومن کے لیے حلال نہیں ہے. ورنہ نکاح کرنا یہ تو جائز ہے لیکن اس کا یہ فعل زنا کو پسند کرنا یہ حرام ہے. اس کی مثال کہ جیسے کہ کسی آدمی نے کسی عورت کو اغوا کر لیا، اٹھا کر کے لے گیا، اور اس کے بعد جب اس سے اپنا مقصد حاصل کرنا چاہتا ہے تو وہ عورت جس کو تم نے اغوا کر لیا ہے وہ عورت کہہ رہی ہے کہ میں اس طریقے پر تو راضی نہیں، ہاں تم نکاح کر لو تو میں راضی ہوں. اب یہ آدمی اس کے ساتھ نکاح کر لیتا ہے تو نکاح کی بنا پر وہ اس کی بیوی بن گئی، لیکن وہ جو اغوا کر کے لے آیا، اپہرن اور اٹھا کر کے وہ لے آیا، یہ فعل اس کا حرام ہے. نکاح حرام نہیں، یہ فعل حرام ہے. اسی طریقے سے یہاں پر بھی پاک دامن عورت نکاح کر لے زانیہ عورت سے، یا پاک دامن عورت نکاح کر لے زانی مرد سے، تو یہ نکاح تو جائز ہے، حلال ہے، لیکن اس کے زینا کے اوپر راضی ہونا، عورت کا مرد کے زینا پر راضی ہونا اور مرد کا عورت کے زینا پر راضی ہونا، یہ فعل حرام ہے. اور اس کا شان نزول کل ہم پڑھ چکے. اسی طریقے سے ایک دوسرا بھی شان نزول ہے کہ ایک عورت تھی ام محزول، وہ بھی بدکار عورت تھی. تو کسی صحابی نے یہ چاہا کہ میں اس کے ساتھ نکاح کر لوں، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی کہ یہ زانیہ عورت ہے، اس سے نکاح کو تو زانی پسند کرے گا یا مشرک، تم مسلمان اور پاک دامن ہو کر کے یہ کر رہے ہو، یہ تمہارے لیے حلال نہیں. اسی طریقے سے مدینہ کے اندر چند عورتیں تھیں اور انہوں نے زنا کو اپنا پیشہ بنا لیا تھا، اور اس کی بنا پر وہ عورتیں مالدار بھی تھی کیونکہ ہر ایک سے کرایہ اور اجرت حاصل کر لیتی تھی کہ کوئی بھی زنا کرنے کے لیے آئے تو مزدوری اس کے اوپر طے کرتی تھی. اس بنا پر وہ عورتیں تھوڑی مالدار تھی. یہ صحابہ کرام جو کہ مکہ سے مدینہ تشریف لے گئے تھے اور ان میں سے بعض کی بیویاں بھی مکہ میں رہ گئی تھی اور ابھی بھی کافر تھی، تو انہوں نے سوچا کہ چلو یہ عورتیں تو وہاں پر رہی، ہماری جو بیویاں ہیں وہ، اور کافر لوگ ان کو مدینہ آنے بھی نہیں دیں گے، تو ان زانیہ عورتوں کے ساتھ ہم نکاح کر لے تو اس کے مال سے بھی ہم فائدہ اٹھائیں گے اور اس کو ایمان کی بھی ترغیب دیں گے. تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیت نازل فرمائی کہ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ. قصد مت کرو، ارادہ مت کرو، نہ تو مرد زانیہ عورت کا ارادہ کرے اور نہ عورت زانی مرد کا ارادہ کرے، بلکہ پاک دامن لوگوں سے نکاح کرنا چاہیے تاکہ اچھا معاشرہ وجود میں آئے اور تاکہ جو اولاد ہماری پیدا ہو وہ اس طرح کی پیدا ہو کہ ہمارے مرنے کے بعد بھی ہمارے لیے دعائے خیر کرے اور ایصال ثواب کرے. ورنہ آدمی چھوڑ جاتا ہے اپنی اولاد کے لیے، بہت کچھ مال اس نے چھوڑا لیکن اس کو دین نہیں سکھلایا تو وہ کبھی بھی اپنے لیے دعا نہیں کرے گا تو تمہارے لیے کیا دعا کرے گا. اس لیے اس کو دیندار بنانا ہے. تو دیندار کب بنیں گے؟ ایسی صورت کے اندر وہ دیندار بنیں گے جبکہ اس کے ماں باپ بھی نیک ہو. تو ایسی صورت میں ان کے اوپر بھی اثر پڑے گا. اس لیے شریعت یہ ترغیب دیتی ہے کہ تم پاک دامن عورتوں سے نکاح کرو، اور عورتوں کو کہہ رہی ہے کہ پاک دامن مردوں سے نکاح کرو. اور زانی اور زانیہ سے نکاح کرنا یہ ہماری شریعت کے اندر حرام ہے. والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شہداء
فجلدوہم 80 جلدہ ولا تقبلوا لہم شہادۃ ابدا واولئک هم الفاسقون۔ اور جو لوگ پاک دامن عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں اور پھر 4 گواہ اس کے اوپر نہیں لاتے تو ان کو 80 کوڑے مارو، یہ پہلی سزا، اور ان کی گواہی کبھی بھی قبول مت کرو، یہ دوسری سزا، اور یہ لوگ فاسق ہے، یہ تیسری سزا۔ یہ سزا نہیں ہے بلکہ یہ فاسق آدمی ہو گیا، اور پہلی 2 سزائیں ہیں۔ تو جو بھی پاک دامن عورت پر تہمت لگائے، پاک دامن کسے کہتے ہیں؟ جو عورت مسلمان ہو اور عاقل بالغ ہو، عقل والی ہو اور بلوغت تک پہنچ گئی ہو، اور کبھی اس کی جانب زنا کی نسبت کسی نے نہیں کی، تو وہ پاک دامن عورت ہے۔ تو ایسی پاک دامن عورت کے اوپر کوئی آدمی زنا کی تہمت لگائے تو ایسی صورت میں اس کو ایک تو 80 کوڑے مارنا ہے، اور پھر مرتے دم تک اس کی گواہی کو بھی قبول نہیں کرنا ہے، اور اخروی اعتبار سے وہ فاسق ہو گئی۔ ہاں اگر وہ عاقلہ نہیں ہے، پاگل عورت ہے، پاگل عورت پر کسی نے زنا کی تہمت لگائی تو بھلے وہ گناہ تو ہے لیکن یہ سزا اس کو نہیں ملے گی۔ بالغ کے بجائے کسی نے نابالغ عورت کے اوپر تہمت لگائی تو ایسی صورت میں بھی یہ 80 کوڑے اس کے اندر نہیں ہے۔ مسلمان کے بجائے غیر مسلم کو تہمت لگائی تو بھی یہ 80 کوڑے نہیں ہے۔ ہاں اس کو گناہ ملے گا اور قاضی تعزیر کرے گا کہ بھئی تو نے نابالغہ کے اوپر بھی تہمت کیوں لگائی، غیر مسلم کے اوپر بھی تم نے تہمت کیوں لگائی، پاگل عورت کے اوپر بھی تم نے تہمت کیوں لگائی، اور جس نے ایک مرتبہ زنا کر لیا ہو اس کے اوپر بھی تہمت تم نے کیوں لگائی۔ اس کے اوپر قاضی تعزیر کرے گا، اور عند اللہ برا ہونے کی بنا پر وہ گنہگار بھی ہوگا، لیکن جب تک یہ 4 شرطیں نہ پائی جائے وہاں تک یہ دنیاوی سزا نہیں ہوگی۔ اخروی سزا تو ہے کہ یہ آدمی اللہ کے نزدیک گنہگار ہے، لیکن یہ سزا کب ہوگی؟ 4 باتیں پائی جائے کہ وہ عاقلہ ہو، بالغہ ہو، مسلمان ہو، اور کبھی اس کے اوپر زنا کی تہمت نہ لگی ہوئی ہو۔ تو ایسی عورت کو کسی نے کہا کہ یہ زانیہ ہے، تو اب یہ عورت اگر قاضی کے پاس مطالبہ کرے اور قاضی کو یہ کہے کہ ہمیں اس کے پاس سے بدلہ دلاؤ، تو قاضی اس کو 80 کوڑے لگائے گا۔ عورت بھی مطالبہ کرے تو، اس لیے کہ اس عورت کا قصور کیا ہے، اگر وہ عورت معاف کر دیتی ہے تو ایسی صورت میں اس کے اوپر کوئی سزا نہیں ہے، لیکن خود عورت مطالبہ کرے۔ اب یہاں تو ایک ہی صورت بتلائی گئی کہ ایک مرد پاک دامن عورت پر زنا کی تہمت لگاتا ہے تو اس کو 80 کوڑے لگاؤ، ایک ہی صورت بتلائی، ورنہ 4 شکلیں ایسی ہے کہ اس کے اندر یہ 80 کوڑے اس کو لگائے جائیں گے اور اس کی گواہی مردود ہوگی۔ مرد عورت پر تہمت لگائے، قرآن نے فقط یہ بات کہی، اور دوسری شکل یہ ہے کہ مرد ہی کے اوپر تہمت لگائے زنا کی تو بھی یہی سزا ہے۔ اسی طریقے سے مرد عورت پر نہیں بلکہ عورت مرد پر زنا کی تہمت لگائی تو اس میں بھی یہی سزا ہے، یا عورت دوسری عورت پر تہمت لگاتی ہے زنا کی تو اس کی بھی یہی سزا ہے کہ اس کو 80 کوڑے مارے جائیں گے اور اس کی گواہی مرتے دم تک قبول نہیں ہوگی۔ اور یہاں تہمت سے مراد زنا کی تہمت، کیونکہ قرآن مجید میں یہ زنا کے ماتحت آیا ہے کہ زانی زانیہ سے ہی نکاح کرے گا اور زانیہ سے زانی مرد نکاح کرے گا، اور مومنوں پر یہ حرام ہے۔ تو اب اس کے بعد جو تہمت لگاتے ہیں تو کس بات کی تہمت؟ تو جس کا ذکر اوپر ہو چکا اور وہ ہے زنا، تو زنا کی تہمت لگائے تو 80 کوڑے، ورنہ کسی نے چوری کی تہمت لگائی
یا تہمت لگائی گالیاں بولنے کی کہ اس نے فلانے کو یہ گالی دی ہے، تو ایسی صورت کے اندر اس کے اندر یہ 80 کوڑے نہیں ہے. فقط زنا کی تہمت لگائی تو اس کے اندر 80 کوڑے ہیں. اور زنا کے علاوہ میں تہمت لگائی تو ایسا نہیں کہ وہ بالکل پاک دامن رہا، اس کو کچھ بھی نہیں کریں گے، بلکہ قاضی کے پاس مطالبہ کرے گا تو قاضی کوئی بھی سزا اس کو کرے گا. یہ 80 کوڑے والی نہیں، لیکن تھوڑی سی سزا اس کو کرے گا. اسی طریقے سے بچی پر تہمت لگائی تو 80 کوڑے تو نہیں، لیکن وہ عورت قاضی کے پاس جائے تو یہ قاضی اس کو کچھ سزا دے گا کہ نابالغ کے اوپر بھی تم نے تہمت کیوں لگائی. تو ایک بات تو یہ ہوئی کہ کسی نے زنا کی تہمت لگائی، مرد نے عورت پر یا مرد نے مرد پر، عورت نے عورت پر یا عورت نے مرد پر زنا کی تہمت لگائی، تو ان چاروں شکلوں کے اندر اس کو یہ سزا ہوگی 80 کوڑے کی اور کبھی بھی گواہی قبول نہ کرنے کی. اور یہاں ہر معاملے کے برخلاف 4 گواہ کہی گئی، حالانکہ ہر چیز کے اندر شریعت کے اندر 2 ہی گواہ ہوتے ہیں. وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ، کہ تم 2 مردوں کو گواہ بنا لو. اور فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ، اور اگر 2 مرد کسی بات پر گواہی نہیں رکھتے ہیں، ایک ہی مرد ہے گواہ، تو اب 2 عورتیں ہو تو وہ بھی چلے گا. تو یا تو 2 مرد ہو یا ایک مرد اور 2 عورتیں، 2 عورتیں مل کر کے ایک مرد کے قائم مقام بن جائے گی. اور ساتھ میں مرد تو ہونا چاہیے، کم سے کم ایک مرد، 4 عورتوں کی گواہی بھی نہیں چلے گی. تو 2 گواہ چاہیے زنا کے علاوہ میں، اور زنا کے اندر 4 گواہ چاہیے، اور چاروں کے چاروں مرد ہوں گے. یہاں حدود کے اندر عورتیں گواہی نہیں دے سکتی، مرد ہی گواہ بن سکتا ہے. تو 4 مرد گواہی دیں گے زنا کے اندر، عورتیں نہیں چلے گی اس کے اندر کہ بھلے ایک مرد ہو اور باقی یا 3 مردوں کے مقابلے میں 6 عورتیں ہو کا، ایسا نہیں چلتا. جتنی حدود ہے اس کے اندر مرد گواہ ہونے چاہیے. ہاں کسی نے چوری کی یا کوئی اور بات کہی تو اس کے اوپر 2 گواہ مرد یا ایک مرد اور 2 عورتیں یہ گواہ کے طور پر چلے گا. اب جب یہ لوگ گواہی دینے کے لیے جائیں گے تو قاضی تحقیق کرائے گا ان 4 گواہ کے متعلق، 4 کے محلہ کے اندر اور 4 کے پہچان والوں سے قاضی پہچان کرائے گا کہ یہ لوگ سچ بولنے والے ہیں یا ایسے ہی تہمت ڈالنے والے ہیں. اگر یہ لوگ سچے ہیں، عادل گواہ ہے، تب جا کر کے قاضی اس کی گواہی کو قبول کرے گا. چونکہ زنا کی جو سزا ہے وہ خطرناک ہے. اگر شادی شدہ ہے تو ایسی صورت میں سنگسار کرنا ہے. تو اب 2 آدمی تو اتفاق کر لیں گے کہ چلو یہ ہمارا دشمن ہے تو ہم قاضی کے پاس گواہی دے دے کہ اس نے زنا کیا ہے تاکہ اس کو سنگسار کیا جائے. تو 2 آدمی ایسا اتفاق کر سکتے ہیں، 3 آدمی بھی اتفاق کر سکتے ہیں، لیکن 4 آدمی ایسا اتفاق نہیں کریں گے. 1-2 آدمی تو تیار ہو جائے جھوٹ بولنے کے لیے، زنا نہ کیا ہو تو ابھی سنسار کرانے کے لیے اس کو کہے کہ اس نے زنا کیا ہے. تو اس طریقے پر گواہی دے دیں گے، لیکن 4 مرد کبھی بھی تیار نہیں ہوں گے. بلکہ ان 4 مردوں کو پتا ہونا چاہیے کہ واقع میں زنا کیا ہو تو ہی اس آدمی کو سنسار کریں گے. اور اگر گواہوں میں سے کوئی ایک گواہ جھوٹا پڑ گیا، محلہ والوں نے یہ کہا کہ یہ آدمی جھوٹا ہے، یہ آدمی غلط گواہی دیتا ہے، اس آدمی کے اندر امانت نہیں ہے، تو ایسی صورت میں ان 4 گواہوں پر تہمت کی سزا ہوگی. وہ تو ثابت کرنے گئے تھے عورت کا زنا، لیکن یہ گواہی چونکہ قابل قبول نہیں ہے تو اب ان 4
मर्दों के ऊपर तोहमत जीना की जो तोहमत है, इसकी सजा नाफिज होगी, और वो है 80 कोड़े लगाना। इसलिए 4 आदमी गवाही उसी वक्त देंगे जबकि उन्होंने अपनी आंखों से देखा हो, वरना काजी तरह तरह के सवालात इनसे करेगा कि तुमने कौन सी जगह पर देखा था और तुमने कौन से वक्त में देखा था, और उन लोगों की कैफियत क्या थी, मर्द ऊपर था या औरत ऊपर थी। इस तरीके से कई सवालात करेगा, तन्हा इसको बुला करके और फिर दूसरे को बुला करके इसी तरीके से सवाल करेगा, और दोनों के अंदर अगर अलग अलग वक्त बतलाया, एक कहता है मैंने सुबह को देखा, एक कहता है मैंने शाम को देखा, तो अब ये दोनों इसके मुस्तहिक हो गए कि अब इनके ऊपर हद्दे कज़फ यानी तोहमत की सजा कायम हो। इसलिए 4 मर्द गवाही देने के लिए तैयार उसी वक्त होंगे जबकि चारों ने दर हकीकत देखा हो, क्योंकि काजी तो एक बात पर सवाल करेगा, कई तरह से सवाल करेगा कि उनका चेहरा किधर की जानिब था और इनके सोने की कैफियत क्या थी। इस तरीके से चारों के चारों आदमी अगर एक ही तरह की गवाही देते हैं तो ऐसी सूरत में इसकी गवाही मोतबर होगी। आज तो ये जज वगैरह होते हैं, लेकिन जहां पर मुस्लिम काजी हुआ करता है तो ये काजी बहुत होशियार हुआ करते हैं और झूठ को फौरन पकड़ लेते हैं। एक किताब के अंदर काजी की बात लिखी कि 2 आदमी आए और एक मर्द ने दूसरे पर दावा किया कि इसने मेरे पास से पैसे लिए और अब वो पैसा वापस नहीं करता। तो अब काजी ने उसको कहा कि तुमने जब पैसे दिए थे तो इसके ऊपर लिख करके तुमने कोई उसकी दस्तखत और सही ली होगी। इसने कहा कि नहीं, ऐसा तो नहीं हुआ। अच्छा, तो तुम्हारे पास 2 गवाह तो होंगे। कहा 2 गवाह भी नहीं है। तो काजी ने ये समझाया कि जब मामला करो तो उसको लिख लो। तुमने किसी को 10,000 20,000 दिए तो अपनी कापी में तुम लिखो और जिसको दिए हैं इसके दस्तखत भी उसके ऊपर आ जाए, ऐसा काम करो। वरना अगर दस्तखत नहीं कराया तो 6 महीने के बाद, साल के बाद बसा औकात आदमी भूल जाता है, बरखिलाफ वो अपनी दस्तखत को देखेगा तो उसे याद आ जाएगा। यह 2 गवाह बना ले कि अगर वो भूल गया कि नहीं मैंने तो पैसे नहीं लिए तो 2 गवाह गवाही देंगे। अब उस आदमी ने तो ये कहा कि न तो मैंने इसके ऊपर 2 गवाह बनाए हैं, न मैंने लिख कर के उसकी दस्तखत ली है, तो फिर अब उसका हक निकलेगा कैसे। लेकिन पहले के काजी बहुत ज्यादा होशियार हुआ करते थे। उन्होंने फिर पूछा कि अच्छा तूने पैसे कहाँ दिए थे। तो कहा पैसे तो मैंने फूला दरख्त के नीचे दिए थे। हमारे गांव के करीब जो ये दरख्त है, इस दरख्त के नीचे मैंने उसको पैसे दिए थे। तो काजी ने कहा कि इतना बड़ा गवाह है फिर तू कहता क्यों नहीं। तो कहा गवाह कहाँ है। तो कहा वो दरख्त। तो कहा दरख्त तो कभी गवाही देगा। कहा मेरा नाम लेना और मेरा नाम लेकर के तुम दरख्त के पास जाकर के कहना कि काजी तुमको बुला रहा है गवाही देने के लिए, वो फौरन आ जाएगा। अब ये आदमी खुश हो गया कि चलो मैं जाऊं दरख्त के पास और इस दरख्त से मैं कहूं। वो आदमी इधर चला गया और काजी अपने काम में मशगूल हो गया और थोड़ी देर के बाद उसको पूछा कि वो इस दरख्त तक पहुंच गया होगा। तो उसने कहा ना अभी नहीं पहुंचा होगा, अभी थोड़ी देर है। बस अब ये जवाब काजी ने सुन लिया कि अभी वो उस दरख्त तक पहुंचा नहीं है। अब वो आदमी वहां पर गया दरख्त के पास और उसको कहा कि काजी तुझे बुला रहा है, लेकिन दरख्त तो कहीं हिलता है अपनी जगह से, तो नहीं आया। इसने कई मर्तबा कहा कि काजी तुझको बुला रहा है, लेकिन वहां तो दरख्त कोई जवाब ही नहीं देता। अब ये आदमी वापस आया और काजी को कहा कि उस दरख्त को मैंने 1 मर्तबा नहीं कई मर्तबा कहा, लेकिन वो तो कुछ जवाब ही नहीं दे रहा है। काजी ने कहा कि वो दरख्त यहां आया और आकर के गवाही देकर के चला भी गया। तो उस आदमी ने कहा कि यहां तो कोई दरख्त नहीं आया।
تو کہا کہ میں نے جب تجھے یہ بات پوچھی کہ وہ اس درخت تک پہنچ گیا ہوگا تو تو نے کہا کہ نہ ابھی تک نہیں پہنچا ہوگا. تو کون سا درخت؟ وہی درخت جہاں پر تو نے پیسے لیے تھے. اگر وہاں پر پیسے ہی نہیں لیے تو یہ پوچھتا نہیں کہ وہ درخت کون سا، میں تو جانتا بھی نہیں. لیکن تو نے تو یہ کہا کہ اس درخت تک ابھی تک پہنچا نہیں، تو معلوم ہوا اس درخت کو تو پہچانتا ہے، اور پہچانتا اسی لیے ہے کہ وہاں پر پیسے تو نے لیے تھے. ورنہ ظاہری بات ہے کہ گاؤں کے قریب تو 100 درخت ہوں گے، تو کوئی آدمی کہے گا نا کہ بھئی کون سا درخت، اس درخت تک پہنچ گئے ہوں گے. لیکن معاملہ بتلایا کہ قرض لینے والا معاملہ، تو اس میں اس نے بتلایا کہ ابھی نہیں پہنچا ہوگا، تھوڑی دیر کے بعد وہ پہنچ جائے گا. یہ تو نے اسی وقت کہا جبکہ تو نے اس کے پاس سے قرضہ لیا ہوگا. اس طریقے سے قاضی الگ الگ تفتیش کر کے، تحقیق کر کے جھوٹ کا جھوٹ پکڑ لے گا اور سچ کا سچ بھی قاضی پکڑ لے گا، تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ثابت ہو جائے. تو اس طریقے سے قاضی مختلف سوالات کرے گا اور دوسرے کو پھر مختلف سوالات کرے گا، تیسرے کو بھی تنہا بلا کر کے مختلف سوالات، چوتھے کو بھی مختلف سوالات. اس طریقے سے قاضی کرے گا. تو اگر جھوٹے آدمی ہے تو ایک آدمی ایک جگہ بتلائے گا، دوسرا آدمی دوسری جگہ بتلائے گا. وقت کے اعتبار سے ایک آدمی کہے گا کہ دوپہر کو، دوسرا کہے گا کہ رات کو، ایک کہے گا کہ مرد یہ اس کے اوپر تھا، اور ایک کہے گا کہ عورت اوپر تھی، مرد نیچے تھا. اس طریقے سے گواہیوں میں فرق آ جاتا ہے. ان گواہیوں میں جب فرق آ گیا تو اب ان چاروں کو تہمت کی سزا ہوگی کہ تم نے تہمت لگائی ہے، چونکہ تم 4 آدمی ایک طرح کا بول نہیں بولتے بلکہ الگ الگ بول تم بول رہے ہو، لہذا تمہارے اوپر 80 کوڑے واجب ہو گئے. ہاں، ہر ایک کا قول ایک ہی طرح، کیونکہ سچ مچ دیکھا ہے تو ہر ایک وقت بھی وہی بتلائے گا، جگہ بھی وہی بتلائے گا، کیفیت بھی وہی بتلائے گا. لیکن اگر ایسے ہی اتفاق کر لیا ہو کہ کسی کو ہم پھنسا دے جھوٹ بول کر کے، تو یہ جھوٹ تو یہاں پر پکڑا جائے گا. کیونکہ سزا جب اتنی بھاری ہے تو اس کے لیے شرطیں بھی اتنی بھاری ہوگی، اور چاروں کی حالات کا قاضی برابر تحقیق کرے گا، اور اس کے بعد حد قذف تہمت کی سزا ان کے اوپر نافذ ہوگی. تو اگر جھوٹ پر اتفاق کریں گے تو ان کو معلوم ہے کہ اگر ہم پکڑے گئے تو اب اس کو سزا دینے کے بجائے ہم کو سزا ہوگی. اب اس پر کوئی آدمی ایک سوال کر سکتا ہے کہ اتنی زیادہ سخت سزائیں، تو پھر تو کسی کے اوپر زنا ثابت ہی نہیں ہوگا، کیونکہ قاضی تو بہت زیادہ تفتیش کرتا ہے. تو ایسی صورت کے اندر اب اس مرد کے لیے ضروری ہے کہ تو تنہا ہے تو گواہی نہ دے، تم 2 ہو تو بھی گواہی مت دو، تم 3 ہو تو بھی گواہی مت دو. ہاں، تم 4 ہو تو تم دیکھ لو کہ جگہ کون سی ہے، وقت کون سا ہے، اور ان کی کیفیت کیا ہے. جب یہ پورا کا پورا سچ بتلائے گا تو زنا ثابت ہوگا. ورنہ 1 مرد، 2 مرد، 3 مرد یہ گواہی دیتے ہیں تو خود ان کے اوپر حد قذف ہوگی، کیونکہ 4 گواہ پورے نہیں ہے. اور شریعت کا یہ قانون حکمت کے اوپر مبنی ہے کہ بھاری سزا تو شرائط بھی بھاری. اب تم کہو کہ پھر تو کسی مرد اور عورت کو سزا ہونے والی نہیں ہے، 1 2 3 ہو تو یہ تو کتنا مشکل ہے. تو بھئی تم کو روکا گیا ہے زنا کی گواہی دینے کے متعلق کہ تم زنا کی گواہی مت دو، لیکن تم تنہا ہو یا تم 2 ہو، تم 3 ہو، تو ایسی صورت میں قاضی کے پاس جا کر کے تم یہ کہہ سکتے ہو، بھلے تم نے زنا کرتے ہوئے دیکھا لیکن یہ مت کہو کیونکہ 4 گواہ کا نصاب نہیں ہے. اب تمہیں یہ کہنا ہے قاضی کے پاس جا کر کے کہ میں نے فلاں مرد اور فلانی عورت ان دونوں کو بے حیائی کے ساتھ ملتے دیکھا ہے اور بے حیائی کی باتیں کرتے دیکھا ہے. تو اشارتاً و کنایتاً اس طریقے پر کرے
تو یہاں پر چاہے اس کے اوپر زینا کی حد نہیں ہوگی، لیکن قابل اعتراض حالت میں اجنبی مرد اور عورت کا ملنا یہ بھی سزا کے لائق ہے، اس کے اوپر بھی قاضی سزا دے گا۔ اس لیے 1 2 3 جہاں تک گواہ ہو وہاں تک صریح زینا کی گواہی نہ دے، بلکہ اسلامی عدالت ہو تو ایسی صورت میں وہ کوئی دوسری بات کہے کہ قابل اعتراض حالت میں ہم نے دیکھا، دونوں کو ہم نے تنہائیوں میں باتیں کرتے ہوئے دیکھا، اس طریقے سے تم کہو گے تو اب قاضی اس کے اوپر سزا دے گا۔ ہاں تم زینا کا بولے تو وہاں پر تو قرآن نے جو بتلایا کہ 4 گواہ نہ لائے تو 80 کوڑے لگاؤ، تو 1 یا 2 یا 3 آدمی کہتے ہیں ان کو ہم 80 کوڑے لگائیں گے، 4 ہو اور چاروں کے چاروں سچے ثابت ہو تو ایسی صورت میں زینا ثابت ہوگا۔ تو یہاں پر 3 باتیں بتلائی کہ ایک تو 80 کوڑے لگاؤ، دوسری بات بتلائی کہ ان کی گواہی کو ہرگز قبول مت کرو، اور تیسری بات بتلائی کہ یہ لوگ فاسق ہے، عند اللہ گنہگار ہے، ان کے اوپر توبہ کرنا ضروری ہے۔ انشاءاللہ بقیہ آئندہ کل کریں گے۔